پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسلم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. بات کریں گے حالیہ پیٹرولیم بحران کے متعلق. اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ نے جون 2020 میں ایک رپورٹ پبلش کی جس میں ان کی فائنڈنگز یہ تھیں, اور ایک تھنک ٹینک ہے IPI, فائنڈنگز ان کی یہ تھیں کہ حکومت وقت کے کچھ فیصلوں کا ایک براہ راست تعلق ہے اسی بحران کے ساتھ جو کہ ہم ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پیٹرولیم ایکسپرٹ, ان کا تعلق اوگرا سے بھی رہ چکا ہے اور اب اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہیں, ڈاکٹر محمد الیاس فاضل صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر الیاس صاحب شو میں شامل ہونے کا, ہمیں اپنا وقت دینے کا. جناب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے قریب وہ کون سے بنیادی وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں اب ہمیں یہ پیٹرولیم کا جو بحران ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم پیٹرول کی بات کر لیں. ٹھیک ہے, پیٹرول کی جو منتھلی ڈیمانڈ ہے وہ ہے تقریباً 6 لاکھ ٹن. ٹھیک ہے, اس میں سے صرف 30% آپ کی لوکل ریفائنریز بناتی ہیں, باقی 70% امپورٹ ہوتا ہے. تو میں امپورٹ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مارچ 25 کو جو ایک ڈیسیجن لیا گیا تھرو اے لیٹر ڈائریکٹو بائی دا منسٹری آف پیٹرولیم, جس میں انہوں نے OMCs سے کہا کہ آپ پیٹرول کی امپورٹ جو ہے اس کو بالکل بند کر دیں, اور ریفائنریز سے کہا گیا کہ وہ آپ اپنی کروڈ کی امپورٹس بھی بند کر دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا, جس کی وجہ سے کنزمپشن جو ہے وہ 40-50% کم ہو گئی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے جو OMCs کے سٹاکس تھے وہ 70% کے قریب بھر گئے ہوئے تھے, اور کروڈ جو ریفائنریز امپورٹ کرتی ہیں وہ بھی تقریباً فل ہو گیا تھا, اور ریفائنریز جو ہیں وہ بہت لو کیپیسٹی پہ یا تو چل رہی تھیں یا بند ہو گئی تھیں. یہ وجہ تھی ڈیسیجن میکنگ کی. لیکن اس ڈیسیجن میکنگ میں میرے خیال میں کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا, جس کی وجہ سے ودن 1 fortnight اس ڈیسیجن کو واپس لے لیا گیا اور سب کو کہا گیا کہ آپ اپنی امپورٹ دوبارہ شروع کر دیں. امپورٹ دوبارہ ایسے نہیں شروع ہو سکتی. آپ جب امپورٹ کرتے ہیں تو آپ باقاعدہ اکارڈنگ ٹو اے سرٹن پلان آپ کو اپنے سپلائرز کو انفارم کرتے ہیں. اگر آپ ڈیفر کر دیتے ہیں امپورٹس کو یا کینسل کر دیتے ہیں تو وہ کوئی 3-4 دن کے اندر تو آنے سے رہا. 3-4 دن کا ویسے ہی ٹائم لگتا ہے فرام دا مڈل ایسٹ جہاں سے آپ کے شپس آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو پروسیجرز آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں ان سب میں جتنا ٹائم لگتا ہے, آئی تھنک اس کی وجہ سے اس کو ڈیسائیڈ کیا گورنمنٹ نے کہ وہ ڈیسیجن واپس لے لیں. بٹ بائی دیٹ ٹائم جو پرابلم ہے وہ تو انیشیٹ ہو چکا ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ساری بند انتظامی کی وجہ سے سب کچھ ہوا, لیکن جب ملک کے اندر سٹوریج کیپیسٹی بھی 14-15 ڈیز سے زیادہ نہ ہو, پھر ڈیمانڈ کے اندر بھی اتنا شارپ ڈکلائن آ جائے, تو پھر اس صورت کا حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ جو درآمد ہو رہی تھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی؟ درآمد ہوتا رہتا ہے تو خام مال کو سٹوریج کا کیا پھر انتظام ہوتا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انفیکٹ کیا وہ آپشن تھے جس کو اڈاپٹ کیا جاتا تو یہ جو بحران پیدا ہوا ہے اس سے بچا جا سکتا تھا؟ نہیں, یہ کافی ریلیونٹ آپ کا سوال ہے. دیکھیں, میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ آپ کا 70% جو ہے پیٹرول وہ امپورٹ ہوتا ہے. امپورٹ کہاں آتی ہے؟ کراچی پورٹ پہ آتی ہے. کراچی کے جو پورٹ پہ سٹوریجز ہیں ان میں وہ پہلے آتی ہے, وہاں سے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ٹو کراچی ایز ویل ایز اپ کنٹری. وہ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے؟ صرف ٹینک لوریز کے تھرو. آپ کے پاس جو پائپ لائن ہے, مڈ کنٹری پائپ لائن جو پیپکو کی ہے, اس میں صرف ہائی سپیڈ ڈیزل کو یعنی ٹرانسمٹ کرنے کی اس وقت کیپیبلٹی ہے. 3 سال پہلے یہ ڈوئل فیول کا پروگرام شروع ہوا تھا. اگر وہ ڈوئل فیول پہ کنورٹ ہو چکی ہوتی پائپ لائن تو یہ میرے نزدیک یہ بحران نہیں آنا تھا, کیونکہ آپ کا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی امپیکٹ ہو چکا تھا, جس کی وجہ سے وہ ٹینکر جو ہیں وہ موو بھی نہیں کر پا رہے تھے. تو بیسک وجوہات یہ تھیں جس کی وجہ سے آپ کو پیٹرول میں یہ پرابلم آئی. اچھا, حکومت وقت نے آپ کی رپورٹ کی کچھ جگہوں میں وضاحت کی ہے, تردید کی ہے کہ اس میں کانٹرڈکشنز ہیں اور یہ پوزیشن شاید درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے
کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں پہلے 10 دن میں ان کے سیلز میں اضافہ ہوا. تو اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ امپورٹ بند کرنے کا تو اس کی روشنی میں ان کے سیلز میں اضافہ کس طرح ہوا. ساتھ ہم نے کہا کہ یہ بنیادی وجہ نہیں ہے. حکومت وقت نے 25 مارچ کو جو فیصلہ کیا بند کرنے کا یہ فوراً ہوا. وہ کہ او ایم پی پاس ایک چوائس یا تو وہ شرازی صاحب نے ابھی کیا اسی طرح یا انتظار ان کے جو اپنے ریزروز ہیں وہ ڈرائی اپ ہو جائیں تاکہ ان کو اتنا زیادہ نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور انہوں نے یہی بات اس وقت بحران کرنا پڑا. جناب دیکھیں آپ کو میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ انیشیٹ ہوا تھا مارچ میں, اس کے بعد اپریل آیا. ٹھیک ہے, اپریل میں مڈ اپریل میں جا کے آپ نے وہ ڈیسیجن واپس لیا تو فوری طور پہ پیٹرول آنا تو شروع نہیں ہونا تھا نا. اور اپریل میں آپ کی جو سیلز ہیں وہ اتنی ہائی نہیں رہی. آپ کی سیلز جو ہیں وہ پھر بھی لو رہی بیکاز آف دا لاک ڈاؤن, بیکاز آف دا فیکٹ کہ انٹرسٹی آپ کا مال نہیں آ رہا تھا. ویسے ہی آپ کے جو آٹومیٹک کنزرویشن ہو رہی تھی, جبکہ کسٹمر جو ہے جب وہ باہر ہی نہیں نکل رہا تھا تو اپریل میں اس نے اتنی خریداری نہیں کرنی تھی. مئی میں کیا ہوا, مئی کے مڈ میں اخباروں میں آنا شروع ہو گیا. اوگرا نے بتایا کہ جی ہم پرائس ڈراسٹیکلی ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں. جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو کنزیومر کا بیہیویئر جو ہے اور ڈیلرز کا بیہیویئر وہ چینج ہو جاتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت پرائس جب لو ہونے جا رہی ہے تو اس وقت جو پروڈکٹ ہے اس کی اویلیبلٹی انشور کرنا ضروری ہوگی. تو وہ اپنا جو کنزیومر ہے وہ جو ہائر ویلیو کا پروڈکٹ ہے وہ خریدتا نہیں ہے. ڈیلر جو ہیں اس کو میک اپ نہیں کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جون 1 کو جیسے ہی وہ پرائس ریڈیوس ہوئی 7 سے 10 روپے پر لیٹر, تو there was the run on the petrol pumps. اور وہ پہلے دن جو پہلے 10 دن کا میں نے جو اپنی رپورٹ میں بتایا ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. وہ تو حکومت نے جو اپنے جواب میں بھی یہی کہا ہے کہ میں نے 26,000 ٹن کی بات کی ہے, وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ 25,000 ٹن پر ڈے کی سیل ہوئی ایز اگینسٹ جنوری ٹو مئی ایوریج آف ہارڈلی 17,000 ٹن. جب اتنی سیل ہوگی تو آپ نے 2015 میں بھی یہ حال دیکھا تھا جبکہ پیٹرول کا بحران اس وقت جب آیا تھا تو اسی طرح کی سچویشن پیدا ہوئی تھی. اس وقت وجوہات ڈفرینٹ تھیں, لیکن ہم نے لگتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک کچھ سیکھا نہیں ہے. ہم اس میں یعنی بلیو کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک تردید آئی تھی کہ ایوری تھنگ از فائن. دیٹ از ناٹ فائن. اگر وہ فائن ہوتی تو وائی واز اٹ نیسسری ٹو پٹ این ایمبارگو ان دا فرسٹ پلیس؟ وائی واز دین اٹ نیسسری ٹو withdraw that embargo and ask the oil marketing companies کہ جی آپ فٹافٹ پیٹرول لے کے آئیں and ask the oil refineries کہ آپ اپنی میکسیمم تھروپٹ کریں. یہ کوئی چابی گھمانے سے چیز نہیں ہوا کرتی. اور میں نے ایک بیسک وجوہات میں سے ایک آپ کو وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ آپ کے پائپ لائن ٹرانسپورٹ تو اویلیبل ہی نہیں تھی. آپ کو اب کنٹری اسٹوریجز میں جگہ تھی لیکن آپ کیسے پہنچاتے جبکہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب بہرحال یہ بھی لگتا ہے کہ حقیقت ہے کہ اگرچہ جون میں ڈیمانڈ ضرور بڑھی ہے لیکن اس کے اگینسٹ سپلائز موجود تھی, لیکن لگتا ہے یہ کہ آئل کمپنیز بھی اتنے سستے نرخوں پہ تیل نہیں بیچنا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کا پروفٹ مارجن کم ہو گیا تھا. اس کا ذکر میرا خیال میں آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی نہیں کیا. لیکن مور امپورٹنٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا سر, کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر پتہ نہیں 50 سال تک کے ریزرو موجود ہیں. پاکستان جیسا ملک دنیا کی 5ویں بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے سر, یہاں پہ 15 دن سے زیادہ ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. اور دنیا میں جس طرح ڈکلائن آیا ہے, جتنا سستا تیل ہمیں میسر تھا, ہم تو شاید اگلے پتہ نہیں 1-2 سال کے لیے تیل خرید سکتے تھے اگر ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی ہوگی. آپ ممبر اوگرا رہے ہیں سر, یہ کیپیسٹی بڑھانے کے اندر کیا رکاوٹیں ہیں, کیا وہ وجوہات ہیں کہ پاکستان 5 دن سے آگے تیل ریزرو رکھ ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں سٹوریج جو ہیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. کمرشل سٹوریج ایک ہوتی ہے اور اسٹریٹجک سٹوریج دوسری ہوتی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجک سٹوریجز ہونی چاہیے. 1997 کی پالیسی میں بھی
स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस का जिक्र है। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज पे एक 2004 में स्टडी भी हुई थी जिसकी बेसिस पे एक्शन लेना था इंडस्ट्री ने भी और हुकूमत ने भी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की थी टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रेटेजिक स्टोरेज पॉलिसी, वो आज तक नहीं हुई है। अभी भी मैं देख रहा था कि जो एक डाउनस्ट्रीम पॉलिसी का ड्राफ्ट मैंने देखा है उसमें भी स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस का जो जिक्र है वो बस पासिंग में है, रादर देन मेकिंग इट श्योर कि जी स्ट्रेटेजिक स्टोरेज आप डेवलप करें। आप यानी अगर दूसरे मुल्कों को देखें तो यूरोप के मुल्क और दूसरे मुल्कों में 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन की स्टोरेजेस आपके पास होती हैं ताकि आपको ये सिचुएशन ना हो जो आपने अभी फेस किया है। और आपको जो यानी लो प्राइस का फायदा आपने नहीं उठाया, वो इसी वजह से नहीं उठाया कि आपके पास स्टोरेज यानी काफी नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी अच्छा, दूसरा जनाब जो पेट्रोलियम की वजारत पे तनकीद की जाती है कि जो सबसे आला पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं उनमें मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उसके असरात पेट्रोलियम की पॉलिसी देखने को मिलते हैं। तो ये तनकीद जायज़ है जनाब? आप क्या कहते हैं? देखें, जब इस तरह की चीज होती है, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं। मैंने पासिंग में अपनी रिपोर्ट में ये जरूर कहा है कि ये वक्त कुछ सबक दोबारा सीखने का है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम शिफ्ट करने का नहीं है। ये कहना जिस तरह हुकूमत की जो तरदीद में मैंने देखा था, जिसकी हमने भी तरदीद की है और एक्सप्लेन किया है अगेन कि जी क्या वजूहात थी, तो उसमें मुझे जो नजर आता है वो ये है कि जी सब कुछ ठीक था। अगर सब कुछ ठीक था तो ये बोरान तो आया था ना, ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं ना। बोरान अगर आया था तो मैं जो कह रहा हूँ आप उसको अगर तस्लीम नहीं कर रहे तो आप मुझे बताइए कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये बोरान आया था। और अगर जो आपने कुछ सीखा है तो आप ये तस्लीम करें ना कि आइंदा आप इसको करेक्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ा नियाज आसान फाजिल है कहना कि जी आपकी रिपोर्ट में ये चीज कवर नहीं हुई, वो चीज कवर नहीं हुई। मेरी रिपोर्ट अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें हर चीज को मेंशन किया है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का रोल आप जिक्र कर रहे थे अभी, उसमें भी अगर आप देखें एक पोर्शन है जिसमें एक हिंट है कि दिस कुड हैव हैपेंड। लेकिन चूंकि मेरे पास इसको यानी 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता, तो स्पेकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी रिपोर्ट में जो फैक्ट्स हैं उसकी बेसिस पे अपने यानी फैक्ट्स बयान किए हैं और अपनी रिपोर्ट में जो भी स्टेटमेंट दिया है वो फैक्ट्स की बेसिस पे दिया है। स्पेकुलेशन की बेसिस पे मैं नहीं जाऊंगा। बाकी तो हिंट की हद तक। इलियास फाजिल साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। अगले हिस्से में बात करेंगे मुख्तलिफ अमूर के मुतालिक। रहिएगा हमारे साथ। दो राय परवेज मुशर्रफ साहब की 9 साल की फौजी आमरीत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओहदा संभालते हुए ये बात की थी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो कानून है इंतहाई ड्रकोनियन है और उसमें भी तरामीम लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो कोशिश तक ही महदूद रह गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दौर था उसमें नैब के कानून में कोई तरमीम ना आ सकी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस कमेटी का बुनियादी मकसद यही था कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून में एक बार फिर ना सिर्फ तरामीम को कंसिडर किया जाए, लेकिन इस बार पार्लियामान के जरिए ये कानून साजी किसी तरह से हो जाए। और हालांकि वजीर कानून साहब एक ड्राफ्ट बना सके, तब भी कोई तरामीम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून में ना हो सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हालांकि यही कोशिशें की कि कभी ब्यूरोक्रेट्स को कभी किसी और क्लास को अलग कर दें। अभी भी चेयरमैन नैब के पास जो बुनियादी इख्तियार है गिरफ्तारी का, वो ना सिर्फ इख्तियारों को हासिल है, लेकिन नैब का जो पिथ एंड सब्सटेंस है, जो उसके कानून का थ्रस्ट है, वो उसी तरह बरकरार रहा है जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जिस तरह बरकरार था। शराजी साहब, बात बहुत की जाती है सर, कानून को बदल दें, अब एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन कोई हुकूमत करती नहीं है सर। और ये जो एक कानून था जिसको आपने एक
ایک احتساب کا ایک انسٹرومنٹ بنانا تھا، وہ کبھی خود احتسابی تک وسیع نہیں ہو پاتی، کیا کیا جائے؟ اسد پہلے تو یہ عدالتوں کے ہاتھ جوڑ کے ساتھ احترام کے ساتھ کہ اگر عدالتیں چاہیں اس ملک میں تو یہ کسی کو بھی گھر بھیج سکتی ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سوئس کیس کے اندر ایک منتخب پرائم منسٹر کو گھر بھیجا کیونکہ وہ عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے تھے، اور عدالت جب یہ چاہ رہی تھی کہ اس معاملے کو ہم نے لاجیکل اینڈ تک پہنچانا ہے تو پھر ججمنٹس بھی ویسے آئے جیسے آنے چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سعد رفیق کے ضمانت کے کیس کے اندر ادھورا کام کیوں کیا ہے؟ جب اس عدالت کے سامنے ایک کیس آیا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو لے کے، تو جب فیصلہ آیا تو اس ملک کی حکومت کو، اس ملک کے پارلیمان کو ایک راہ دکھائی گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، گویا کہ پورا کام کیا گیا. اور جب سوئس کیس تھا عاصم زرداری سے متعلق، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت دو چیئرمین نیب جنہوں نے عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کی، نوید حسن صاحب کو اور دیدار شاہ صاحب کو گھر جانا پڑا. تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب عدالتیں چاہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ یہاں 87 پیج کا ایک فیصلہ آیا جس کے اندر مکمل طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ادارہ بنیادی طور پہ جو اپنا اصل کام ہے، گویا کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ، وہ نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ مخالفین کی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اگر ایسا ہے اور میرے معزز ترین جج اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ادارہ بنیادی طور پہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو پھر ادھورا کام کیوں کیا گیا ہے؟ آج اس اعلیٰ ترین عدلیہ سے یہ حکم آتا کہ تحریک انصاف کی حکومت، آپ کے پاس 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 6 ماہ کا وقت ہے، اس ادارے کو ختم کریں یا اس ادارے کے اندر نئی قانون سازی کے ذریعے امینڈمنٹ لائیں اور اس کو ویسا بنائیں جیسا اس کو ہونا چاہیے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات جی. میں اسد کروں گا ان سیاسی جماعتوں کی، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا خواجہ سعد رفیق ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، خاقان عباسی صاحب ہوں، جو کھڑے ہو کے اب لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ادارہ ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا آپ تاریخ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ نواز شریف دور میں جو احتساب الرحمان کمیشن بنا تھا، اسی احتساب الرحمان کمیشن نے جو جعلی کیسز آپ کی والدہ کے خلاف بنائے تھے، اس کے نتیجے میں آپ کی والدہ کو 8 سال کی خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنی پڑی. اور آپ جب 2008 میں اقتدار میں آئے اور ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے جو آپ کو ایک تحفے میں ملا ادارہ جس کا نام نیب ہے، آپ اس کو لے کے چلے، رادر اس ادارے کو آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرتے رہے. تو آپ نے کیوں ختم نہیں کیا 5 سالوں میں؟ پھر نواز شریف صاحب، آپ کو 2013 سے 2018 تک حکومت ملی، آج آپ کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟ آپ کے پاس بڑا وقت تھا. اب پیپلز پارٹی بھی یہ چاہ رہی تھی کہ شاید اس ادارے کو ختم کر دیا جائے یا اس کے اختیارات کو کرٹیل کیا جائے. آپ نے بھی ایسا نہیں کیا. تو اس میں آج آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اس ادارے کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب موقع ملے آپ نے نہیں کیا. اس میں آج شاید وہ انڈیپینڈنٹلی جی. کام کر رہا ہے یا کسی کے ہاتھ میں کام کر رہا ہے تو بھگتے پھر آپ. تو ہم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقاریر اس وقت کرنی چاہیے کہ جب آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. جب اختیار تھا آپ نے نہیں کیا، اب آپ کو بھگتنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک سبق ہے کہ کل کو یہ جماعت اپوزیشن میں ہو سکتی ہے، اگر وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ ادارہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ تمام جماعتیں کنسنسس ڈیولپ کریں اور ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جو ہر طرح کے اثر سے آزاد ہو اور واقعی اس ملک کے اندر جو ایکچوئل پرابلم ہے کرپشن، اس کے خاتمے کے لیے استعمال ہو. اس میں سر 2-3 چیزیں ہیں. اول تو آپ نے بالکل درست فرمایا، سیف الرحمان صاحب کا دور سب کو یاد ہے، لیکن ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ماضی میں ہمیشہ ایک بہت لبرل اور روشن خیال اور سول لبرٹیز کو تسلیم کرنے والی جماعت لگتی ہے، انہوں نے بھی زیادہ گنجائش نہیں چھوڑی. شیخ رشید صاحب کو اسی حکومت نے گرفتار کیا، اعجاز الحق صاحب کو گرفتار کیا، میاں شریف جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب تھے ان کو گرفتار کیا. یہ سب کچھ ہوا 90 کی دہائی میں، جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حیا ہونی چاہیے اور آپ اس قانون کو دیکھیں اور کوئی جواز نہیں رہا. اس کے ساتھ سر جو آپ نے دوسری بات کی، عدالت عظمیٰ قانون سازی پہ ڈائریکشن دے سکتی ہے، ڈائریکشن ضرور دے سکتی ہے، لیکن شاید ایک ضمانت کے آرڈر کے 4 کونوں میں رہتے ہوئے
آپ کی ریلیف صرف بیل تک بنتی ہے. یہ آپ کا ویسے بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر آپ نیب کے قانون کے متعلق اس طرح بات کریں گے تو عدالت عظمیٰ بالکل امپاورڈ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کہے کہ جی یہ فی الحال کوتاہیاں ہیں, آپ کیوں نہیں کچھ کام کر رہے. اور بالکل آخر میں جناب جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پشاور بی آر ٹی پہ سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے, معلوم جبا کیس پہ سوال اٹھ رہا ہے, آپ کے اپنے 2 وزراء گرفتار ہوئے باہر آ گئے. تو ان تمام نکات کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر ہوگا اگر پی ٹی آئی پریسیڈنٹ سے ہٹ کے جو احتساب کا دائرہ ہے نہ صرف اپنے پہ کرے لیکن جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے بے تحاشا کیسز ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی توجہ دے تاکہ یہ جو ایک ون سائیڈڈ سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. خیر اسی پر وقت لیں گے, وقفے بعد ذرا نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس کی بات کریں گے. رہے گا ہمارے ساتھ. دو رائے بات کریں گے پاکستان کے ساتھ درجے اوپر جانے کا نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس کے حوالے سے. ابھی کتنی زیادہ خوش آئند بات ہے اور جو بین الاقوامی سطح پر اکثر بات کی جاتی ہے پاکستان کے نیوکلیئر سیفٹی کے حوالے سے, اور جو ریاست پاکستان کا موقف ہے جو کہ برقرار رہا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار ریاست ہے اور اپنے تمام نیوکلیئر سیفٹی پروٹوکولز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں نیوکلیئر سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس کیا کچھ میجر کرتا ہے اور پاکستان کی اس میں جو امپروومنٹ آئی ہے وہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ جی نیوکلیئر تھریٹ انڈیکس بنیادی طور کے اوپر اگر آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہو تو ایک نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ پروسیس شروع ہوا تھا جو اس بات کی طرف جو ہے بین الاقوامی جو ہے اقدامات کو لے کے جانا چاہتا تھا, بالخصوص ریاستوں کی طرف سے جہاں سے خدشہ تھا کہ جو ریاستیں ایٹمی طاقت رکھتی ہیں یا ایٹمی تنصیبات رکھتی ہیں کہ وہ کیسے اپنی ایٹمی تنصیبات کو اور اپنی ایٹمی مواد کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہیں بین الاقوامی سلامتی کے لیے. یہ جو نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ پروسیس تھا اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہاں جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کا جو انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کے اندر اس کے ساتھ مل کر نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ پروسیس کے اندر اس بات کو طے کیا گیا کہ کچھ انڈیکس کے تحت اس بات کا موازنہ کیا جائے گا کہ کتنی ریاستوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس بین الاقوامی خدشات کو دور کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور کے اوپر کون سے مختلف ریاستی اقدامات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ دنیا کے اندر ایٹمی دہشت گردی یا ایٹمی تنصیبات کو محفوظ کرنے میں کتنے اقدامات اٹھائیں. تو یہ نیوکلیئر تھریٹ انڈیکس بنیادی طور کے اوپر اس انڈیکس کی عکاسی کرتا ہے. اس کے 5 ارکان ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں 5 بنیادی اس کے بیسز ہیں جس کے تحت مختلف چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی ریاست نے کتنی حد تک اس میں ترقی کی ہے یا بہتر اس انڈیکس کے اندر ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محفوظ ہونے کے لیے کتنے فزیکل پروٹیکشن کے میز لی گئی, یعنی کہ کتنی حد تک اس احاطے کو محفوظ کیا گیا ہے دہشت گرد کارروائی سے یا کسی ناگہانی حادثے سے. تو اس میں ڈیزائن بیسز بھی ہیں, اس پہ تھریٹ بیس دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد جو دوسرے اسپیکٹ اس کے اندر جس کے اوپر تھریٹ انڈیکس جو ہے جس چیز کا موازنہ کرتی ہے یا جس چیز کو دیکھتی ہے کہ کسی ملک میں کتنے وہ اقدامات ہیں, وہ یہ ہے کہ قانونی طور کے اوپر آپ نے کتنی حد تک وہ اقدامات اٹھائیں جس کے تحت کسی بھی قسم کی جو ایٹمی تنصیبات کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی خدشہ یا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے خلاف بر وقت کارروائی کرنے کے لیے کتنے میکانزمز اور اقدامات موجود ہیں اور کتنی ریگولیشنز موجود ہیں اپنے ایٹمی مواد سے لے کر ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی تنصیبات کے ساتھ لے کر جو مختلف لوگ وہاں موجود ہیں. تو یہ بہت اہم ہے, یعنی کہ یہ ایک سیکنڈ فیکٹر ہے. تھرڈ فیکٹر جو اس کے اندر یہ ہے کہ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل ایفرٹس ہیں ان کے اندر آپ کتنی مؤثر طریقے سے جو ہے کوئی ملک اپنی ذمہ داری کو ایٹمی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے اور اس کے لیے وہ کتنی حد تک جو ہے نہ صرف بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن گلوبل جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے اندر شمولیت اختیار کرتا ہے. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا ایکسپورٹ کنٹرول سسٹم ہے وہ کتنی حد تک ان تمام خدشات
اور آپ کے جو لائسنسنگ پروسیسز وغیرہ ہیں ان کو کتنی حد تک آگے دیکھتے ہیں. اور سب سے آخر میں لیکن میرے خیال سے جس کی بہت اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ مل کر کتنی حد تک آپ اپنی تنصیبات کو جو ہے جو بھی نئی سیکیورٹی تھریٹس ہیں, چاہے وہ سائبر کے لحاظ سے ہوں, چاہے وہ اسپیس کے لحاظ سے ہوں, چاہے وہ دہشت گردی کے لحاظ سے ہوں یا حادثاتی طور کے اوپر ہوں, تو ان کے لیے آپ کا جو پروگرام ہے وہ کتنی حد تک جدت رکھتا ہے اور کتنی حد تک آپ نے وہ ریاستی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں. پاکستان اس وقت تقریباً 7 پوائنٹس سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سبقت حاصل رکھتا ہے ہندوستان کی طرف سے, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی اقدامات ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں ان مختلف جو اس کی تھریٹ بیسز ہیں یا اس کی جو انڈیکس کی جو بنیادی ارکان ہیں اس کے اندر آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں. اسی نقطے کو لے کے میں جاننا چاہوں گا. انفیکٹ اس وقت پاکستان کو ہندوستان سے بہتر ریٹ کیا گیا ہے, اور یقینی طور پہ میرا خیال کا ان عناصر کو ضرور جواب مل گیا ہوگا کہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس طرح کے خدشات کا اظہار کرتے تھے کہ یہ شاید کسی شدت پسندوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. لیکن میرا جو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہمیں پاکستان کو ہندوستان سے بھی بہتر ریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیر سپلائر گروپ ہندوستان کو تو پیسفل پرپز کے لیے فراہم کر رہا ہے ایٹمی مواد, لیکن پاکستان بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پہ انرجی کرائسس ہے, اور ہم بھی چاہ رہے تھے کہ پیسفل مقاصد کے لیے ہم اس کو یوز کریں, لیکن ہمارے ساتھ ایسا کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا. تو آپ اس بات کی امید کی جائے کہ جب ریٹنگ اتنی بہتر ہوگی اور بالخصوص بھارت سے بھی بہتر ہو گئی ہے تو آپ نیوکلیر سپلائر گروپ کا جو رویہ ہے پاکستان سے متعلق تبدیل ہوگا؟ دیکھیں, رویہ تبدیل ہونے کے اندر جو نیوکلیر تھریٹ انڈیکس ہے اس کے اندر یقینی طور پہ جو پاکستان کے اقدامات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا پاکستان نے ہمیشہ نیوکلیر سپلائز گروپ یعنی کہ ایٹمی مواد کی حصول کے لیے یہی کہا ہے کہ ایک اصولی موقف اس کے لیے اختیار کیا جائے. لیکن امریکہ نے ہمیشہ جو ہے نہ صرف ہندوستان کی سپورٹ کی, لیکن ہندوستان کی سپورٹ کے لیے وہ اس حد تک کیا کہ جو بین الاقوامی اصول ہیں ان کے اندر تبدیلی لے کے آ جائے نان پرولیفریشن کے لحاظ سے. لیکن جو نیوکلیر سپلائز گروپ کے اندر جو بنیادی بات وہ یہی تھی کہ آپ کی جو تنصیبات ہیں, آپ کا ایٹمی مواد کو رکھنے کا جو طریقہ کار, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ اس کے لیے ریاستی طور پہ کتنے اقدامات اٹھا رہے ہیں, قانونی طور پہ کتنے اقدامات اٹھا رہے ہیں, وہ اہمیت کا حامل ہیں. تو اس وقت یہ جو انڈیکس کے اندر جو آپ کی جو اس وقت بہتر پوزیشن ہے وہ یہ چیز دکھا رہی ہے کہ آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں. اس پہ پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی, اس میں جنرل خالد کدوائی صاحب کے زمانے کے اندر جو آپ کا نیشنل نیوکلیر سیکیورٹی ایکشن پلان آپ نے ترتیب دیا, جس کے تحت نہ صرف آپ نے رسپانس یونٹس بنائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا فیصلہ بھی کیا کہ آپ ان اقدامات پہ جہاں جہاں گیپس ہیں ان گیپس کو آپ پورا کریں گے, اور اس کے بعد آپ نے ریاستی طور کے اوپر یہ تمام اقدامات جو ہیں مؤثر طریقے سے اٹھائے. تو اس سے یقینی طور کے اوپر نہ صرف آپ کا کیس بین الاقوامی طور پہ مضبوط ہوتا ہے, لیکن آپ یہ جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اس کے اوپر اصولی فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس ملک کو جو ہے نیوکلیر سپلائز گروپ کا حصہ جو ہے بننا چاہیے, اور اگر آپ حصہ بناتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف یہ ایگزیمپشن ہندوستان کے لیے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہندوستان ابھی تک بین الاقوامی خدشات کو دور نہیں کر سکتا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ایٹمی مواد گما ہے اس کے اندر ہندوستان کی جو فہرست ہے, مطلب ہندوستان کا نام فہرست میں بہت بلند ہے, ان ممالک کے ساتھ ہے کے اندر ان کا شمال آپ کر سکتے ہیں جہاں سے ایٹمی مواد جو ہے وقتاً فوقتاً نہ صرف گمتا رہا ہے, لیکن ان کے سی بی آئی کے مطابق یعنی سینٹرل بورڈ آف انویسٹیگیشن کے مطابق تقریباً 360 کیسز ایسے ہیں جہاں ہندوستان کا ایٹمی مواد گم ہو گیا, یا اس کے بعد کو واپس ان کی پولیس نے ریکور کیا, جہاں ان کے ایٹمی سائنسدان یہ چیزیں لے کے چلے گئے, اور اس کے بعد ہندوستان نے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے ان گیپس کو دور کرنے کے لیے. آپ نے اس کے برعکس نہ صرف بڑے فعال طریقے سے اس پہ کام کیا, لیکن آپ کے ادارے اور آپ کے جو ادارے اس کے ساتھ منسلک ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو نیوکلیر سیکیورٹی کے ساتھ آپ کے جو لوگ منسلک ہیں انہوں نے متواتر کام کیا ہے, اور وہ تمام گیپس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے, جس سے پاکستان کا انٹرنیشنلی نہ صرف آپ ان تمام چیزوں پہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایٹمی ساکھ اور ایٹمی ذمہ داری بڑی واضح طور پہ ابھری ہے. کیا عوامی سطح پہ آپ کے قریب جو پاکستان کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ اس کی جو نیوکلیر سیکیورٹی ہے اس میں یہ نکات ہیں, یہ گنجائشیں ہیں,
کیا اس کو اب بہتر کیا جا رہا ہے؟ اس پرسیپشن میں پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، واضح بہتری آ رہی ہے، اور نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس میں جو امپروومنٹ آئی ہے کیا وہ اس چیز کا نتیجہ نہیں؟ دیکھیں جو نیوکلیر انڈیکس ہے، جیسے میں نے کہا ہے، ایک جو ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے اس کا موازنہ کر رہی ہے نیوکلیر سیکیورٹی سمٹ پروسیس کے ساتھ، مطلب اس کے حصے کے طور کے اوپر یہ تمام تر جو اسٹڈی ہے وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے پس پشت وہ آپ کے عملی اقدامات ہیں، بالخصوص انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ جو آپ نے کیے ہیں، جس سے اس بات کا آپ نے نہ صرف انٹرنیشنل آڈٹ بھی دیا ہے، لیکن آپ نے یہ بات واضح کی ہے کہ آپ کی نیوکلیر سیکیورٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ ایک واضح اور ایک متواتر فعل ہے. یعنی یہ آپ نے کسی بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے نہیں کیا، یہ آپ نے اس لیے کیا کیونکہ آپ نہ صرف اپنی ایٹمی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ متواتر اور مسلسل اقدامات کر رہے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے جتنے بھی خدشات پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ، آپ کے سویلین نیوکلیر پروگرام کے ساتھ جو وابستہ تھے، آپ نے بڑی حد تک نہ صرف ان کو دور کیا ہے، لیکن یہ تمام تر چیزیں وہ آپ کی سیریز آف ایونٹس، یعنی کہ وہ تمام اقدامات، وہ مختلف جو چیزیں آپ نے کی ہیں ان سب کی عکاسی کرتے ہیں. تو یہ رپورٹ جو ہے در حقیقت ایک ریفلیکشن ہے آپ کے ان اقدامات کی جو آپ سالوں سے کر رہے ہیں. 2002 سے لے کے اس وقت 2020 تک تقریباً آپ کی 18 سال کی محنت ہے، جس میں آپ نے ڈفرینٹ سیٹ اپس کیے ہیں، جس میں آپ نے نیشنل سیکیورٹی نیوکلیر سیکیورٹی ایکشن پلان ہے، جس میں آپ کے مختلف رسپانس سینٹرز ہیں، جس میں آپ کی ریسکیو 1122 کے ساتھ، آپ کے فرسٹ رسپونڈرز کے ساتھ آپ نے ان کو بھی کسی ایٹمی حادثے اور مختلف چیزوں کے ساتھ مطلب نہ صرف آپ نے اس گریڈ کو کمپلیٹ کیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو بھی خدشات متوقع ہو سکتے ہیں آپ نے ان سب کو کیٹر کرنے کی کوشش کی. اور پھر جو بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، آپ نے ان کے نیوکلیر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی یہ واضح طور کے اوپر اپنی تمام ترجیحات، اپنی تمام اقدامات اور پھر ان کو بہتر کرنے کی جو آپ کی ایک مسلسل کوشش ہے اس کو آپ نے نہ صرف اجاگر کیا لیکن آپ نے واضح بھی کیا ہے. اسی پہ ڈاکٹر ماہیہ سلطان صاحبہ بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے. اس پر اجازت میں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے قاضی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا.